بے لگام گھوڑے کی طرح ہم اپنی زبانوں کا استعمال کرتے ہیں. چھوٹے بڑوں کے ادب کو ختم کر کے ہم جو ہے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ یہ زبان ہے. زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں. پھر صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم کا لقمہ بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زبان. یعنی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس زبان کی وجہ سے جنت کا حقدار بھی بنتا ہے, جہنم کا حقدار بھی جو ہے بنتا ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ کہا, من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, کہ جو آدمی مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان کی اور دو رانوں کے درمیان کی, یعنی شرمگاہ کی ضمانت کی گارنٹی دے گا, شرمگاہ کی ضمانت دے گا, اضمن لہ الجنہ, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ زبان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت ہے. آج زبان سے جو الفاظ ہمارے نکل رہے ہیں اس کے تعلق سے کیا بتایا گیا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ دیکھو بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو, سوچ سمجھ کر بولا کرو, اس لیے کہ تمہاری زبان سے جو بھی ورڈ نکلتا ہے, جو بھی لفظ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو, ہمارے فرشتے اس کو ضبط تحریر میں لا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. کہا گیا, ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے جو نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, تہجد کا اہتمام کرتی ہے, صدقات و خیرات کرتی ہے, لیکن اپنی زبان سے جو ہے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی. پھر دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خاتون ہے, فرائض کا اہتمام کر لیتی ہے, نفل جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیتی ہے, لیکن اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. خواتین کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں, تم کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو, اس لیے کہ میں نے تمہاری کثرت کو جہنم میں دیکھا ہے, میں نے تمہاری کثرت کو جہنم میں دیکھا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو, وہ زندگی بھر تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اچھا برتاؤ کرتا ہے, کبھی تمہارے مزاج کے خلاف بات پڑ جاتی ہے تو اس کے سارے احسانات پر تم پانی پھیر دیتی ہو. خواتین کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھا کرو. کیوں؟ کہ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ یہ جنت کا حقدار بھی بناتی ہے, جہنم کا حقدار بھی تمہیں بنا دیتی ہے. اخلاق کے حوالے سے جہاں ہمیں زبان کی حفاظت کی جو ہے حفاظت کرنا ہے, وہیں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں امانتوں کا بھی خیال رکھنا ہے, امانتوں کا پاس و لحاظ ہمیں رکھنا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, یقیناً اللہ تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان تک پہنچا دو, انہیں لوٹا دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں ہیں, منافق کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت, اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے منہ کھولتے ہی جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے.
وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑے کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے گالی بکتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھیں۔ میرے بھائی، میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی بے داغ زندگی تھی، بچپن کی جو زندگی تھی بے داغ زندگی تھی، نبوت کے اس بات کی زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب کس نے دیا تھا؟ کفار مکہ نے دیا تھا۔ امین کا لقب کس نے دیا تھا؟ کفار مکہ نے آپ کو نبی بننے سے پہلے عطا کیا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر عرب کے لوگ اتر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، دیکھنا یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانت فلاں آدمی کی ہے، یہ امانت فلاں شخص کی ہے، یہ امانت فلاں شخص کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے میرے تعلق سے نظریہ قائم کر لیں کہ محمد ساروں کی امانتیں جو ہے لے کر چلا گیا۔ اے علی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امانتیں تم اپنے پاس رکھو، یہ امانتیں ان کو لوٹا دو، اور جب جس کی امانت اس کے حوالے کر دیے تو تم میرے پاس چلے آنا۔ میرے بھائی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو لوگوں نے صادق کا لقب دیا تھا، یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو لوگوں نے امین کا لقب دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا عالم دیکھیے کہ وہی مکہ ہے، وہی لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ لوگوں کی امانتوں کی فکر ہے، امانتوں کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں لوٹا کر ہجرت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے ہم کام لیں۔ آج جیسے حالات ہو رہے ہیں، آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ گھر واپسی کا پروگرام، گستاخان رسول کا پروگرام، یہ جو اور اسی طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنا، اسلام کو داغدار کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس معاملے میں صرف نعرے بازی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ نعرے بازی کرنے سے زیادہ ہمیں عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے، عملی اقدام ہمیں کرنا ہے۔ اگر کوئی گھر واپسی کے پروگرام کو جو ہے بنا رہا ہے تو ہندوستان کی فضا ہمارے لیے کھلی پڑی ہے کہ ہم بھی اپنے دین کا پرچار کریں، اپنے مذہب کا جو ہے پرچار کریں، لوگوں کے شکوک و شبہات کا جو ہے کھل کر جو ہے ان کا ازالہ کریں، اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کی آپ کوشش کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے احتجاج پہ اتر آئیں، ٹائر لوگوں پہ جلائیں، کسی کے اوپر پترم بازی کریں، نقصان کیا ہونے والا ہے؟ اگر آپ کسی بس کا آئینہ پھوڑتے ہیں تو یقیناً حکومت جو ہے کرائے بڑھا دے گی، کرائے بڑھا دے گی جو آپ کو اپنا جیب سے دینا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی دکان جلاتے ہیں، ہمارے بچے جیلوں کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو، اسلام کے لیے ہر وقت روڑے اٹکانے والے آتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ اس کا جو ہے مقابلہ کیا۔ میرے بھائی، اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے، سب سے بڑا کوئی ظلم ہے تو وہ شرک کا ظلم ہے۔ کون سا ظلم ہے؟ شرک کا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ دھرتی کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا حکم دیا؟ کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہو، اوروں کو معبود جنہوں نے بنایا ہے،
ان لوگوں کو تم برا بھلا نہ کہا کرو. اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا بولو گے تو وہ لوگ بغیر علم کے تمہارے حقیقی معبود کو گالی دیں گے. کتنی صبر کی تلقین جو ہے اسلام نے کیا. بتاؤ کہ شرک سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے بندوں کو حکم دیا کہ دیکھو ان نادانوں نے جس کو معبود بنایا ہے، ان معبودوں کی برائی تم بیان کرو گے، ان معبودوں کو تم برا بھلا کہو گے تو یہی آدمی تمہارے رب کو جو کہ حقیقی معبود ہے اس کو گالی دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیسے روڑے اٹکائے گئے. دعوت کا جو کام ہے یہ بڑا آسان کام نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ دعوت کا یہ جو کام ہے یہ کانٹوں کی باڑھ ہے. آپ کو یہاں پر مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو کام کیا تھا وہ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ نے جو ہے اسلام کے پھیلانے کا پروگرام ترتیب نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی بازی لگائی، صحابہ نے اس کے لیے قربانی دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے کھڑے ہو جا، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مایوسی ہوئی کہ وہی لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں، گھر آئے چادر اوڑھ کر آپ لیٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کمر کو کس لیا. اب تو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد صفا کے پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. صفا پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا صباحہ، اے لوگو. میرے بھائی یہ جو صفا کا پہاڑ ہے نا، اس دور کا یہ میڈیا تھا، اس دور کا یہ میڈیا تھا. آج کے دور میں جو میڈیا ہم یوز کر رہے ہیں، ٹی وی ٹاور فلاں فلاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ صفا پہاڑ میڈیا تھا. اگر قوم کو پیغام دینا ہوتا، آدمی اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاتا اور چیختا اور تمام بستی کے لوگ جمع ہو جاتے، وہی سنتے کوئی اہم بات ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے میڈیا کو یوز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، قوم کو نعرہ دیا، لوگوں کے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹکرائی، لوگ دوڑے ہوئے آئے، ہر آدمی وہاں پر دوڑا ہوا آیا. جو آدمی نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے نائب کو بھیج دیا کہ جاؤ محمد کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہوئے، پہاڑ کی اونچائی پر کھڑے ہوئے، قوم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے لوگو، میں اس پہاڑ کی بلندی پہ کھڑا ہوا ہوں، میں اپنے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، دائیں بھی دیکھ رہا ہوں، بائیں بھی دیکھ رہا ہوں. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو ہتھیار سے لیس ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا پایا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا پایا ہے، آپ سے جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قوم میرے سچے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، قوم میرے صادق ہونے کی گواہی دے رہی ہے، قوم میرے امین ہونے کی گواہی دے رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب تمہاری طرف آ رہا ہے، اللہ کا عذاب تمہاری طرف چلے آ رہا ہے، لہذا اپنی روش کو بدلو، اپنی زندگیوں میں سدھار لاؤ، اپنے عقیدوں کی تم اصلاح کرو.